الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے نوجوان دوستوں اور بھائیوں، ہماری یہاں ماڑا ضلع مظفر گڑھ میں یہ سالانہ کانفرنس منعقد ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت اس کانفرنس کو منعقد کرنے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور تمام حضرات جو اس میں تعاون کرتے ہیں یا شرکت فرماتے ہیں، اللہ ان کو بھی اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ ہماری اس کانفرنس کا بنیادی مقصد یہ ہے، ہم اپنے اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کو اپنے عقائد اور اپنے مسائل سمجھائیں، اور ہمارے عقائد مسائل پر جو اعتراضات ہوتے ہیں ان کے جوابات بھی دیں۔ ہمارے ہاں جب بھی کوئی انسان بیمار ہو تو ڈاکٹر دو کام کرتا ہے، نمبر ایک اس کو دوا دیتا ہے، نمبر دو اس کو پرہیز بتاتا ہے۔ اس کو یہ بتاتا ہے یہ کھانا، اور یہ بتاتا ہے کہ یہ نہ کھانا، یہ کام کرنے کے ہیں اور یہ کام بچنے کے ہیں۔ علماء امت کی مثال امت کے لیے روحانی طبیب اور ڈاکٹروں کی ہے۔ اس لیے میں یہ بات سمجھانے کے لیے بطور تمہید کی عرض کرتا ہوں، اللہ رب العزت نے انسان کو دو چیزوں سے بنایا ہے، نمبر ایک مٹی، نمبر دو روح۔ قرآن کریم میں ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اللہ نے انسان کو مٹی سے بنایا۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، پھر جب اللہ نے مٹی کا ڈھانچہ حضرت آدم کا بنا دیا اور اس میں روح کو ڈال دیا، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر فرشتوں کو حکم دیا اس آدم کو سجدہ کرو۔ جس آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا وہ صرف مٹی کا ڈھانچہ نہیں ہے بلکہ اس کے اندر روح بھی ہے۔ معلوم ہوا انسان دو چیزوں کا نام ہے، نمبر ایک مٹی زمین والی، نمبر دو روح آسمان والی۔ یہ دو چیزیں انسان کی بنیاد ہیں۔ کبھی جب انسان کے اندر انسان کا جسم اس مٹی سے ہے جو زمین والی ہے، انسان میں روح وہ ہے جو آسمان والی ہے۔ اس مٹی کے جسم کو خوراک چاہیے اور روح کو بھی خوراک چاہیے، کیونکہ مٹی زمین والی ہے، بدن زمین والا ہے، تو بدن کی خوراک اللہ زمین سے پیدا کرتے ہیں، اور روح کو خوراک چاہیے کیونکہ روح آسمان سے آئی ہے۔ اللہ روح کی خوراک بھی آسمان سے بھیجتے ہیں۔ اگر یہ جسم بیمار ہو جائے تو جسم کو علاج کے لیے دوا چاہیے،
چونکہ جسم مٹی سے بنا ہے اس کی دوا بھی مٹی سے نکلتی ہے۔ انسان کی روح اگر بیمار ہو جائے، انسان کی روح کو خوراک چاہیے، کیونکہ روح آسمان سے آئی ہے تو روح کی خوراک بھی اللہ نے آسمان سے بھیجی ہے۔ انسان کے جسمانی جسم کی، انسان کے زمینی جسم کی دوا اور اس کی غذا یہ زمین سے ہے جسے رزق کہتے ہیں۔ انسان کی روح کی دوا اور انسان کی روح کی غذا یہ آسمان سے ہے جسے وحی کہتے ہیں۔ اگر انسان کا جسم بیمار ہو جائے اس کو بھی طبیب چاہیے جسے ڈاکٹر اور حکیم کہتے ہیں، اور اگر انسان کی روح بیمار ہو جائے اسے بھی طبیب چاہیے جسے نبی اور رسول کہتے ہیں۔ ڈاکٹر اور حکیم کے ذمے علاج تیرے بدن کا ہے، نبی اور رسول کے ذمے علاج تیری روح کا ہے۔ ایک علاج جسمانی یہ ڈاکٹر کرتا ہے، ایک علاج روحانی نبی کرتا ہے۔ اگلا میں ایک جملہ اہل سنت کا عقیدہ سمجھانے کے لیے پیش کرتا ہوں۔ جو طبیب جس مرض کا معالج ہوتا ہے اس مرض میں مبتلا ہو جانا یہ طبیب کا عیب ہوتا ہے۔ میں آپ کے مظفر گڑھ میں آیا، آپ مجھے کہتے ہیں ہمارے چچا جان بڑے بیمار ہیں۔ میں نے پوچھا تکلیف کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں ان کو پیچس لگے ہیں۔ میں نے کہا ہمارے شہر سرگودا بھیجو، بہت اچھا طبیب ہے، ہم علاج کرا دیں گے۔ آپ بوڑھے چچا کو لے کر سرگودا پہنچے، میں آپ کو طبیب کے مطب میں لے کر گیا۔ آپ مطب میں بیٹھے ہیں، طبیب سب اندر گئے ہیں، پھر آگے ہیں، 10 منٹ کے بعد پھر گئے ہیں اور پھر آئے ہیں، 10 منٹ کے بعد پھر گئے اور پھر آئے ہیں۔ آپ نے کسی سے پوچھا حکیم ٹکتا کیوں نہیں، یہ بار بار اندر کیوں جاتا ہے؟ تو وہاں کے آدمی نے کہا اس کو پیچس کی بیماری لگی ہے۔ آپ نے کہنا جتنا یہ بیمار ہے اتنا بیمار تو میرا چچا بھی نہیں ہے، اس بیمار سے میں نے علاج کیا کرانا ہے؟ جو اپنے پیچس کا علاج کر نہیں سکتا یہ میرے بزرگوں کا علاج کیا کرے گا؟ پتہ یہ چلا کہ طبیب جس مرض کا معالج ہوتا ہے اس مرض میں مبتلا ہو جانا یہ طبیب کا عیب ہوتا ہے۔ نبی جسمانی امراض کا معالج نہیں ہے، نبی امراض روحانیہ کا معالج ہے۔ نبی پہ جسمانی مرض آ جائے یہ نبی میں عیب نہیں ہے، لیکن روحانی مرض گناہ آ جائے یہ نبی میں عیب ہے۔ اللہ نبی کو عیب سے پاک رکھتے ہیں، اس لیے اہل سنت کا عقیدہ کہ نبی معصوم ہوتا ہے، اس لیے اہل سنت کا عقیدہ کہ نبی معصوم ہوتا ہے، نبی پاک ہوتا ہے۔ خیر میں بات سمجھا رہا تھا، یہ نبی امت کی روح کا معالج ہے، لہٰذا اگر طبیب جسمانی ہے وہ دو کام کرتا ہے، یہ دوا آپ نے کھانی ہے اور آپ نے اس غذا سے بچنا ہے، یہ غذا کھانی ہے اور اس چیز سے بچنا ہے۔ یہ بیمار کون ہے؟ کیا جی اس بیمار کو کھانسی لگی ہے، توجہ رکھنا، تو ایک معالج دوا بھی دے گا اور ساتھ یہ بتائے گا فلاں کھٹی چیز سے بچنا، اس سے کھانسی بڑھ جائے گی، کھانسی ختم نہیں ہوگی۔ تو جس طرح جسمانی معالج دو کام کرتا ہے روحانی معالج بھی دو کام کرتا ہے۔ روحانی معالج یہ بتاتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اور آپ نے کیا نہیں کرنا، تو یہ بھی ہم نے بتانا ہے کہ آپ نے کون سا عقیدہ لینا ہے اور یہ بھی بتانا ہے کون سے عقیدے سے بچنا ہے۔ ہم نے یہ بھی بتانا ہے کن شخصیات سے تعلق آپ نے جوڑنا ہے، ہم نے یہ بھی بتانا ہے کن شخصیات سے آپ نے تعلق توڑنا ہے، تبھی تو انسان کا علاج ہوتا ہے، وگرنہ مریض کا علاج کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے بغیر تو علاج ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ بات میری توجہ سے سمجھنا، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ۔ حذیفہ بن یمان کون ہے؟ صاحب سر رسول اللہ، اللہ کے نبی کے رازدان ہیں، اللہ کے نبی کے رازدان ہے۔ بعض صحابہ کو بعض القاب دربار نبوت سے ملے ہیں، جیسے حضرت ابو بکر کو صداقت کا لقب ملا ہے، حضرت عمر کو فاروق کا لقب ملا ہے، حضرت عثمان کو حیا کا تاج ملا ہے، حضرت علی کو شجاعت کے تمغے ملے ہیں۔ اسی طرح القاب کچھ ملے ہیں، حضرت ابو عبیدہ کو امانت کا تمغہ ملا ہے، حضرت حذیفہ کو نبی کے رازدان ہونے کا یہ لقب، یہ دربار
نبوت سے ملا ہے، یہ حضرت رسول اللہ کے رازدان ہے۔ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، حضرت حذیفہ بڑی عجیب بات فرماتے ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کان الناس یسألون رسول اللہ عن الخیر، روایت فرمائی کہ صحابہ نبی سے خیر کی باتیں پوچھا کرتے تھے، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ، میں نبی سے شر کی باتیں پوچھتا۔ بڑا تعجب ہے، صحابہ خیر کی باتیں پوچھتے، میں شر کی باتیں پوچھتا۔ مطلب کیا تھا؟ صحابہ خیر کی باتیں پوچھتے تاکہ خیریں حاصل کریں، میں شر کی بات پوچھتا تاکہ امت کو شر سے بچا لو۔ معلوم ہوا صحابہ کے دونوں مزاج ہے، ہم نے امت کو خیر بھی بتانی ہے، ہم نے امت کو شر سے بھی بچانا ہے۔ دنیا میں تبلیغی جماعت ہماری جماعت ہے، یہ بتاتی ہے خیر کیا ہے، اتحاد اہل سنت آپ کی جماعت ہے، ہم بتاتے ہیں شر کیا ہے۔ خیر تب بتایا تاکہ حاصل کرے، شر اس لیے بچایا کہ اس امت کو بچانا چاہیے۔ آپ نے فضائل اعمال میں پڑھا ہے، حضرت عمر بن خطاب کا یہ طریقہ تھا، مدینے میں جنازہ آتا، حضرت عمر پوچھتے دیکھو حذیفہ اس جنازے میں موجود ہے یا نہیں، اگر حضرت حذیفہ ہوتے حضرت عمر جنازہ پڑھ لیتے، حضرت حذیفہ نہ ہوتے عمر جنازہ نہیں پڑھتے۔ پوچھا کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا یہ نبی کا رازدان ہے، مدینے میں موجود ہے، جنازہ آیا ہے، حذیفہ کا نہ آنا اس بات کی علامت کی یہ منافق ہے، نبی نے بتا دیا ہوگا منافق کا جنازہ عمر نہیں پڑھ سکتا۔ اس سے پتا چلا ہر کسی کا جنازہ نہیں پڑھتے، کسی کا جنازہ پڑھا جاتا ہے، کسی کا جنازہ چھوڑا جاتا ہے۔ یہ جو ہم سلول کل کے قائل ہے ہر کسی کا پڑھنا ہے، نہ یہ مزاج نبوت ہے، نہ مزاج فاروق ہے، نہ مزاج علماء دیوبند۔ یا آپ کے علم میں روایت نہیں ہے مدینے میں جنازہ آیا، حضور فرماتا ہے میں جنازہ نہیں پڑھا سکتا۔ پوچھا حضور کیوں نہیں؟ فرمایا اس کے دل میں بغض عثمان ہے، میں نہیں پڑھاتا۔ پتا چلا ہر کسی کا جنازہ نہ نبی نے پڑھا ہے، ہر کسی کا جنازہ نہ فاروق نے پڑھا ہے، ہر کسی کا جنازہ نہ ہی علماء دیوبند نے پڑھا ہے۔ ہم خیر بتاتے ہیں اور شر سے امت کو بچاتے ہیں۔ ہم نے دونوں کام کرنے ہیں، امت کو خیر بتانا ہے اور امت کو شر سے بچانا ہے۔ میں بتا یہ رہا تھا کہ دونوں باتیں ذہن نشین فرما لیں۔ میں وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ کبھی ہمارا سال میں ایک بار آنا ہوتا ہے، خناس 24 گھنٹے آپ کے گھر گھر کے باہر گھومتے ہیں، ہم سال بھر ذہن سازی کر جاتے ہیں، وہ سال کے دوران اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ ہم نے سال کے بعد عقیدہ بھی دینا ہوتا ہے اور پورے سال کے پروپوگنڈے کو ختم بھی کرنا ہوتا ہے۔ یہ دونوں کام ہمارے ذمہ ہے، ورنہ پوری بات بیان نہ کریں۔ ہمارے حضرات کل جن ہوتی ہے، یہ منفی بات نہیں کہنی چاہیے، مثبت بات کہنی چاہیے۔ میں نے کہا بات توجہ سے سمجھو، میں اگلی بات شروع کرنے سے پہلے کچھ تمہیدات بتا رہا ہوں۔ ہمارے ذمے بحیثیت نبی کا امتی ہونے کے دو کام ہیں۔ نمبر 1 امت کو ایمان اور اعمال پہ لانا ہے، نمبر 2 امت کو ایمان اور اعمال پہ لانا ہے، نمبر 2 امت کا ایمان و اعمال بچانا ہے۔ امت کو ایمان پہ لانا بھی ہے، ایمان بچانا بھی ہے، اعمال پہ لانا بھی ہے، اعمال بچانا بھی ہے۔ امت کو ایمان و اعمال پہ لایا فضائل سے جاتا ہے، امت کا ایمان و اعمال دلائل سے بچایا جاتا ہے۔ تبلیغی جماعت کے ذمے لانا ہے، ہمارے ذمے بچانا ہے۔ ان کی محنت فضائل والی ہے، میری محنت دلائل والی ہے۔ اگر نماز پہ لانا ہے، تعلیم فضائل نماز کی کرا لے۔ اگر نماز بچانی ہے تو پھر ہماری دلائل نماز کی تعلیم کرا لے۔ میں تیرے فضائل مانتا ہوں تو میرے دلائل کیوں نہیں مانتا؟ ہم توڑ والے نہیں ہیں، ہم جوڑ والے ہیں۔ جو فضائل کا کے دلائل کو رد کرتا ہے یہ توڑ والا ہے، دلائل کی بات کیا کہ فضائل کو رد کرتا ہے یہ توڑ والا ہے۔ ہم توڑ والے یا جوڑ والے؟ بولو نا۔ میں جلسے میں نعرہ نہیں لگواتا، نعرہ میں نے لگوانا بھی نہیں ہے، میں نے مسئلہ سمجھانا ہے، لیکن کچھ بلواتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ تو آئے نا۔ جوڑ والے یا توڑ والے؟ اب بتاؤ، آپ نے دکان کھولی ہے، صبح سے لے کر شام تک مزدوری کرتے ہیں اور اس میں آپ مال کماتے ہیں۔ جب آپ نے شام تک مال کمایا ہے تو شام کو مال بچانا بھی ہے یا نہیں؟ کوئی آدمی مال کمائے اور بچائے نا، یہ کتنا احمق ہوگا۔ کوئی آدمی ایمان پہ لائے، ایمان بچائے نا،
یہ کتنا بے وقوف ہوگا، اعمال پہ لائے اور بچائے نہ، یہ کتنی بڑی حماقت کی بات ہے۔ یہی وجہ ہے میں صرف پاکستان کی بات نہیں کرتا، میں دنیا بھر میں گھومتا ہوں، میں نے کئی جگہوں پہ دیکھا، آپ نے مظفر گڑھ میں دیکھا، لاتے آپ ہیں لے جاتا کوئی اور ہے، چونکہ آپ لائے تو تھے، آپ نے بچانے کا بندوبست نہیں کیا تھا۔ ہم نے ایمان پہ لانا بھی ہے، اور جس کو لائے اس کو بچانا بھی ہے، ہم نے عمال پہ لانا بھی ہے، اور جس کو عمال پہ لائے اس کے عمال بچانے بھی ہے۔ لانے کی محنت کون سی ہے؟ فضائل والی۔ لانے کی محنت اور بچانے کی محنت۔ ابھی رائیونڈ کا اجتماع ہو رہا ہے، یہ فضائل والا ہے دلائل والا؟ یہ لانے والا ہے بچانے والا؟ اور یہ ہمارا جلسہ، یہ شب جمعہ ہوتی ہے بچانے والے لانے والے، اور باقی جلسے ہوتے ہیں بچانے والے۔ تو ہم کہتے ہیں ہم شب جمعہ میں جائیں، وہ ہمارے جلسوں میں آئیں تاکہ لوگ آئیں بھی اور بچے بھی۔ تو جوڑتی بات تبھی ہوگی نا، ہم رائیونڈ جائیں اور آپ نہ آئیں تو بتاؤ ہم نے توڑ پیدا کیا یا آپ نے؟ بھئی جوڑ تو تب ہے جب دونوں ایک دوسرے کے پاس آئیں، جوڑ تو تب ہے دونوں ایک دوسرے کی بات سنیں، جوڑ تو یہ ہے کہ دونوں سب جلسوں میں جائیں تب جوڑ ہوگا نا۔ ہم نے جوڑ پیدا کرنا ہے، ہم توڑ کی بات نہیں کرتے۔ چلیں بات توجہ سے سماعت فرمائیں۔ میں بتا یہ رہا تھا علماء کے ذمہ کام کیا ہے۔ ہم علماء نبی کے وارث ہیں، جو کام نبی نے فرمایا وہ کام علماء نے کرنا ہے۔ توجہ رکھیں، جو کام نبی پاک نے فرمایا وہ کام علماء نے کرنے ہیں۔ میں ایک جگہ سبق پڑھا رہا تھا اور سبق تھا بچیوں میں۔ اب وہاں ایک بچی آگی غیر مقلدن، غیر مقلد کی مؤنث کیا ہوتی ہے؟ غیر مقلدن، غیر مقلدن آگی جسے آپ اہل حدیث کہتے ہیں۔ اس بچی نے مجھے ایک چٹ دی۔ اب چٹ پہ مسئلہ پوچھا کہ مولانا صاحب یہ بتائیں کیا عورتیں علماء کی بیعت کر سکتی ہیں؟ میں نے جواب دیا کہ علماء کی عورت بیعت کر سکتی ہے۔ پھر چٹ آئی، اس پہ دلیل کیا ہے؟ میں نے قرآن کی آیت پڑھ دی، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یباینک علی اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان۔ قرآن کریم نے فرمایا اے نبی اگر کلمہ گو عورت آپ کے پاس آئے بیعت کرنے کے لیے، آپ 6 شرطیں لگائیں اور پھر ان کو بیعت کر لیجئے، فبایعہن واستغفر لہن اللہ، آپ ان کے لیے خدا سے معافی بھی مانگے۔ میں نے کہا قرآن میں ہے۔ اب ذرا جواب سننا، وہ کیسے اپنے عورتوں کی بھی تیاری کراتے ہیں۔ ہم تیاری نہیں کرتے، ہم صرف پریشانی کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ لٹریچر بھی پڑھتے ہیں، کورس بھی کرتے ہیں، علماء سے تعلق بھی رکھتے ہیں۔ وہ مجھے فوراً بچی کہنے لگی مولانا صاحب میں نے آپ سے یہ نہیں پوچھا کہ عورت نبی کی بیعت کر سکتی ہے یا نہیں، میں نے پوچھا ہے عالم کی بات کر سکتی ہے یا نہیں، میں نے پوچھا عالم کی بیعت کرنے پہ دلیل دو، آپ نے دلیل دی ہے نبی کی بیعت کرنے پہ۔ نبی کی بیعت پر تو مجھے اعتراض ہی نہیں ہے، مجھے اعتراض ہے کہ عالم کی بیعت کر سکتی ہے تو اس پہ دلیل پیش کرو۔ اب سوال تو اس کا معقول ہے نا، آپ کو جواب نہیں آنا، پکی بات ہے۔ آپ نے میرے پاس کورس بھی نہیں کرنا، یہ بھی پکی بات ہے۔ ہم نے کتابیں لیں تو آپ نے اس کو بھی نہیں پڑھنا، یہ بھی پکی بات ہے۔ منفی پروپیگنڈا کرنا ہے کہ مولانا الیاس کو منفذہ خراب کرتے ہیں، حالانکہ ہمارے آنے پر کبھی پرچہ نہیں ہوا، کبھی لڑائی نہیں ہوئی، کبھی پھڈا نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، پھر بھی لوگ کہتے ہیں فضا خراب کرتے ہیں۔ اب بات توجہ سمجھنا، آپ نے کیا کرنا ہے، جب کوئی آپ کو سوال کرے گا آپ پھنس جائیں گے، آپ نے فون کر لینا، بس اس سے بڑا کام ہم نہیں کرتے۔ میں نے کہا بیٹی بات سمجھو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نماز کا وقت ہوتا تو مسجد نبی میں نماز کون پڑھاتے؟ کہتی ہیں اللہ کے نبی۔ میں نے کہا جمعے کا دن ہوتا خطبہ کون دیتا؟ کہتی ہیں اللہ کے نبی۔ میں نے کہا کوئی مسئلہ پوچھتا تو فتویٰ کون دیتے؟ کہا جی اللہ کے نبی۔ میں نے کہا کسی کو خواب آتی تعبیر کون بتاتے؟ کہا جی اللہ کے نبی۔ میں نے کہا قافلہ تیار ہوتا جہاد کی قیادت کون کرتے؟ کہا جی اللہ کے نبی۔ توجہ رکھنا، میں نے کہا مسجد میں نکاح آتا نکاح کون پڑھاتا؟ کہا جی اللہ کے نبی۔ میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ اب جماعت کون کرائے گا؟ کہتی ہے علماء۔
میں نے کہا خطبہ نکاح کون پڑھے گا؟ کہتی ہے علماء۔ میں نے کہا جمعے کے دن خطبہ کون دے گا؟ کہتی ہے علماء۔ میں نے کہا فتویٰ کون دے گا؟ کہتی ہے علماء۔ میں نے کہا قیادت جہاد کون کرے گا؟ کہتی ہے علماء۔ میں نے کہا کسی نے بیعت کرنی ہے تو کون کرائے گا؟ اب چپ ہے۔ میں نے کہا کملی بات کیوں نہیں سمجھتی؟ جب ہم نبی کے وارث ہیں تو جو کام نبی پاک نے فرمائے وہ سارے کام وارث نے کرنے ہیں۔ مصلی کی امامت نبی نے کی ہے، آج عالم کرے گا۔ خطابت نبی نے کی ہے، آج عالم کرے گا۔ قیادت نبی نے کی ہے، آج عالم کرے گا۔ نکاح نبی نے پڑھایا، آج عالم پڑھائے گا۔ فتویٰ نبوت نے دیا ہے، آج عالم دے گا۔ بیعت نبی نے لی ہے، آج عالم لے گا۔ میں نے کہا جب سارے کام اس کے ایک کو بند نہیں کر سکتے تو کر دیں آپ۔ میں اصل میں دیہاتی آدمی ہوں تو میں کہتا سپیکر کو سادہ رکھے۔ میں نے کہا یہ بتائیں یہ سارے کام علماء کریں گے، یہ کام عالم کیوں نہیں کرے گا؟ بات توجہ سمجھنا۔ میں نے کہا ایک آدمی دنیا چھوڑ جائے اور وہ وراثت میں چھوڑے زمین بھی، وراثت میں چھوڑے دکانیں بھی، وراثت میں چھوڑے 4 بسیں بھی، وراثت میں چھوڑے کچھ سونا اور چاندی بھی، میں نے کہا اس کا وارث زمین کو لے کے دکان کو چھوڑ دے گا؟ کہا جی نہیں۔ میں نے کہا دکان اور زمین کو لے کے یہ بسوں کو چھوڑ دے گا؟ مجھے کہتی ہے نہیں۔ میں نے کہا بس سے لے کے یہ سونے اور چاندی اور بینک بیلنس میں یہ وراثت کو چھوڑ دے گا؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں؟ کہتی ہے اس لیے کہ وارث اپنے جانے والے کی تمام چیزوں کا وارث ہوتا ہے۔ میں نے کہا علماء ورثۃ الانبیاء، عالم نبی کا وارث ہے، تو یہ بھی ایک مسئلے میں نہیں تمام مسئلوں میں نبی کا وارث ہے۔ جو کام نبوت نے کیے ہیں وہ سارے کام عالم نے کرنے ہیں۔ میں نے کہا بیٹی اگر نبی نے بیعت کرائی ہے تو عالم نے کرانی ہے۔ ہاں طریقہ ٹھیک ہونا چاہیے، طریقہ نبی والا ہو ہمیں قبول ہے، اگر طریقہ پیغمبر والا نہ ہو تو ہمیں قبول نہیں۔ میں صرف بات سمجھا رہا تھا، ابھی میں آپ کی ذہن سازی کر رہا ہوں، تمہید دماغ میں بیٹھ جائے، گاڑی لائن پہ چڑھ جائے تو پھر میں بتاؤں میں نے مسئلہ کون سا سمجھانا ہے۔ میں نے کہا ہمارے ذمہ کام کیا ہے؟ نمبر 1 عقیدہ بھی بتانا ہے، عقیدے پر اعتراض کا جواب بھی دینا ہے، مسئلہ بھی بتانا ہے اور مسئلے پر اعتراض کا جواب بھی دینا ہے۔ ہم جن شخصیات کو مانتے ہیں ان شخصیات کے مناقب بھی بتانے ہیں، اگر کوئی اعتراض کرے اعتراض کا جواب بھی دینا ہے۔ نبی ہمارا ایمان ہے، اگر نبوت کی ذات پہ اشکال ہے صفائی ہمارے ذمے ہے۔ صحابہ ہمارا ایمان ہے، اگر کوئی اعتراض کرتا ہے دفاع ہمارے ذمے ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ہمارے امام ہے، اعتراض کرے جواب ہمارے ذمے ہے۔ علماء دیوبند ہمارے سر کا تاج ہے، اگر ان پہ اعتراض کرے جواب ہمارے ذمے ہے اور ہم جواب دینا جانتے ہیں۔ میں بیان کر رہا ہوں، میرے بیان پہ اعتراض ہو آپ شرح صدر سے کھلی چٹ لکھو، ہم جواب دیں گے۔ جب تک جواب نہ دے ہمیں نہ اٹھنے دو۔ کوئی جی مولانا صاحب ہم نے جواب لینا تھا آپ نے دیا نہیں ہے۔ میرے جانے کے بعد خسر پسر نہیں کرنی، جانے کے بعد یہ بک بک نہیں کرنی۔ موقع پر چٹ دیتے نہیں ہیں، بعد میں پوچھو بھی آپ نے کیوں نہیں دی، کہتے ہمارے مہمان تھے ہم نے مہمان سمجھ کے حیا کیا ہے۔ میں نے کہا جب سامنے حیا کیا ہے تو جانے کے بعد بھی حیا کرو، اگر بعد میں بے حیا بننا تھا تو سامنے بن جاؤ تاکہ بات تو کسی طرف لگے نا۔ جب میں سال بعد آتا ہوں تو بات نہیں کرتے، جب چلا جاتا ہوں پھر اعتراضات شروع ہوتے ہیں، یوں نہیں کہنا چاہیے، یوں نہیں کہنا چاہیے۔ گالی ہم نہیں دیتے، فتوے ہم نہیں دیتے، گندی زبان ہم استعمال نہیں کرتے، ذاتیات پہ ہم نہیں بولتے، کسی مسلک پہ کیچڑ ہم نہیں اچھالتے، ہم کسی کے اکابر کی پگڑیاں اچھالتے نہیں ہیں، لیکن اپنے اکابر کی پگڑیوں کا دفاع تو کرتے ہیں نا۔ ہم کسی کو گالی دیتے نہیں ہیں لیکن کسی کی گالی کا جواب دلیل سے تو دے سکتے ہیں نا۔ ہمیں دلیل کا بھی حق نہیں ہے، انہیں گالی کی چھٹی ہے، ہمیں اکابر کی پگڑی کا دفاع بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے، انہیں پگڑیاں اچھالنے کی اجازت ہے۔ ہم پگڑی اچھالیں گے نہیں لیکن اپنے اسلاف کی پگڑی کا دفاع ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ میں بات اس لیے کہہ رہا تھا، بعض موضوعات وہ ہیں کہ جن پہ کام ہو رہے ہیں اور بعض موضوعات وہ ہیں کہ جن پہ کام کی شدید ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اس کے لیے تحفظ ختم نبوت کے عنوان پہ کئی جماعتیں وجود میں ہیں، مستقل کام ہو رہا ہے۔ نبی پاک کے صحابہ کے دفاع کے عنوان پہ جماعتیں وجود میں ہیں،
کام ہو رہا تھا، لیکن ان کے بعد امام ابو حنیفہ ان کے دفاع کے لیے تیرے ملک میں جماعتیں نہیں تھی، مستقل سٹیج پہ کام نہیں تھا، ہم نے کام کا آغاز اس لیے کیا ہے۔ کئی لوگ ہمیں بھی کہتے ہیں بھئی اس جماعت کی ضرورت کیا تھی؟ میں نے کہا کیا ضرورت ہے؟ میری جماعت اتحاد اہل سنت نے نہ تیرے لیے پرچم بنایا ہے، نہ رکنیت فارم بنایا ہے، نہ چندے کی رسید بنائی ہے۔ یہ کون سی جماعت کا مسئلہ ہے؟ نہ میرا پرچم ہے جو کسی جماعت سے لڑے، نہ رکنیت فارم ہے جو کسی جماعت سے ٹکراؤ ہو، نہ میرے کئی عہدے ہیں جو کسی جماعت کے لیے مسائل پیدا کرے۔ بھئی یہ پلیٹ فارم تو صرف اس لیے تھا تاکہ نظم کی آسانی ہو۔ کوئی بندہ آپ سے پوچھے کہ مولانا صاحب اگر مظفر گڑھ میں آپ سے تاریخ لینی ہو تو میں کوئی نمائندہ تو بتاؤں گا نا، اگر جی ہمیں مناظر ضرورت پڑ جائے ہم رابطہ کس سے کریں؟ میں کوئی نمائندہ تو بتاؤں گا نا، ہمیں سیڑھیاں کتابیں چاہیے ہم رابطہ کس سے کریں؟ میں کوئی نمائندہ تو بتاؤں گا۔ آپ کو جو نمائندہ کیوں بتایا ہے؟ بھئی نہیں بتاؤں گا تو رابطہ کس سے کریں گے؟ اگر رابطے کی جگہ نہ بتائے تو پھر اعتراض کہ ان کے پاس کوئی ڈسپلن نہیں ہے، اور اگر بنا دے اس ڈسپلن کی ضرورت کیا ہے؟ اب بتا تیرے اعتراضات جو معقول ہے اس کا جواب تم دے سکتے ہیں، لیکن غیر معقول اعتراضات پہ بحث کر کے اپنے وقت کو ضائع کبھی نہیں کرتے۔ میں صرف بتانے لگا نبوت کا دفاع ایمان ہے، اس پہ جماعت بنی ہے، صحابہ کا دفاع ایمان ہے، اس پہ جماعت بنی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ ان کا دفاع مجھے اور تجھے دل کھول کے کرنا چاہیے تھا، اس پہ جماعتیں نہیں تھی۔ نتیجہ کیا نکلا ہے؟ میری بات کو محسوس نہ کرنا، تمہیں بہت کم لوگ ملیں گے جو حضور کو چھوڑ کے اور جگہ چلے جائے، بہت کم لوگ ملیں گے جو پہلے صحابہ کو مانتے ہو اور پھر چھوڑ کے چلے جائے۔ تمہیں کئی لوگ ملیں گے جو امام ابو حنیفہ کے مقلد تھے، حنفی بنے تھے، فقہ حنفی کو مان رہے تھے، وہ دڑا در جانے لگے ہیں۔ وہ کیوں گئے ہیں؟ امام کا دفاع جو نہیں کیا، تو نے فقہ حنفی کی بات کی جو نہیں ہے، امت کے سامنے اعتراض کو کھولا جو نہیں ہے، تو لوگوں نے سمجھا کہ ان کے پاس دلائل نہیں تھے۔ نہیں بھائی نہیں، دلائل تھے لیکن کمزوری سٹیج کی تھی، اس پہ دلائل آئی نہیں ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں آیت پڑھی ہے، اس کو بنیاد بنا کے میں نے کچھ بات کرنی ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آیت بالکل بجا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں اپنے نبی پہ آیت اتاری ہے، پیغمبر سے اعلان کروایا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، اے نبی اعلان کر دو آج ہم نے دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے، ہم نے مانا ہے۔ اب اس آیت کو لوگ کہتے ہیں کہ جب دین کامل ہو چکا ہے، حجۃ الوداع کے موقع پہ آیت اتری ہے، تو جب دین کامل تھا تو بعد میں امام کی ضرورت کیا ہے؟ فقہ حنفی کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو دین کے کامل ہونے کے بعد آئی ہے، لہذا امام کو چھوڑو نبی کو مانو، ارے تم فقہ کو چھوڑو حدیث کو مانو، یہ تو دین کے کامل ہونے کے بعد آئی ہے۔ میں نے کہا میرا دوست ناراض نہ ہونا، تو آیت کو سمجھا نہیں ہے، اگر آیت کو سمجھ لیتا کبھی خدا کی قسم اعتراض نہ کرتا۔ اس نے کہا جی کیوں نہیں سمجھا؟ میں نے کہا اگر اس آیت کا مطلب یہ ہے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جو کچھ ملا وہ دین میں اضافہ ہے، تو پھر میرا سوال یہ ہے یہ آیت نازل کب ہوئی ہے؟ اس کا جواب ہوگا جی آیت نازل ہوئی حجۃ الوداع کے موقع پہ۔ پھر ہمارا سوال ہوگا حجۃ الوداع کے بعد اللہ کے نبی کتنے دن زندہ رہے ہیں؟ وہ کہے گا جی حضور زندہ رہے گا 82 دن ہے، 85 دن ہے، یہ 3 ماہ کے قریب زندہ رہے ہیں۔ میں نے کہا جب آیت نازل ہو گئی ہے کہ دین کامل ہے، اس کے بعد کوئی آیت نازل ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کہا جی اس کے بعد بھی نازل ہوئی۔ میں نے کہا جب دین کامل ہے تو بعد میں آیت نازل کیسے ہوئی؟ نہیں سمجھے بھائی، جب دین کامل ہے تو پھر اس کے بعد آیت کہاں سے آ گئی؟ جب دین کامل ہے، نبی کی 85 دن کی حدیثیں کہاں سے آ گئی؟ دین تو کامل ہو گیا۔ اب اگر اس دن کے بعد کی حدیثیں پھر کیا وہ دین میں اضافہ ہے؟ اس دن کے بعد کی جو آیت اتری کہا جی وہ اضافہ ہے۔ کہا نہیں تم سمجھے نہیں ہو۔ میں نے کہا کیا نہیں سمجھے؟ توجہ رکھنا۔ کہا جی قرآن کریم میں ہے الیوم، آج کے دن ہم نے دین کامل کیا۔ میں نے کہا الیوم، آج کے دن؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا آج کے دن سے کیا مراد ہے؟ کہتے الیوم سے مراد حجۃ الوداع کا دن نہیں ہے، الیوم سے مراد نبی کا زمانہ ہے۔ میں نے کہا یوم کو تو دن کہتے ہیں، تو نے زمانہ کہہ کے تعویل کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے الیوم کا وہ معنی ظاہری نہیں جو تو سمجھا ہے، تو پھر اکملت کا معنی وہ نہیں جو تو سمجھا ہے۔ نہیں سمجھے؟ الیوم کا معنی وہ نہیں جو ظاہری ہے، تو اکملت کا معنی وہ نہیں جو
ظاہری ہے، الیوم سے مراد نبی کا دور ہے کہ نبی کے دور میں خدا نے دین کامل فرما دیا ہے۔ میں نے کہا ہم بھی مانتے ہیں دین کامل ہو گیا۔ کہا جی جب دین کامل ہے تو اس وقت امام ابو حنیفہ تھے؟ میں نے کہا نہیں تھے۔ جب دین کامل ہے اس وقت فقہ حنفی تھی؟ میں نے کہا ہاں اس وقت فقہ حنفی تو تھی۔ بڑا تعجب ہے، توجہ رکھنا۔ اور جی جب اللہ کے نبی تھے، حضور کے دور میں فقہ حنفی تھی؟ آپ نے کیا کہنا ہے؟ بلند آواز سے نا، اور اونچی آواز سے کیا کہنا ہے؟ دلیل میرے ذمہ، آپ کے ذمہ تو نہیں ہے نا، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے کہ جب اللہ کے نبی تھے، حضور کے دور میں فقہ حنفی تھی، کیا جواب دو گے؟ بلند آواز سے کیا دو گے؟ وہ پوچھے گا امام ابو حنیفہ تھے؟ آپ نے کہنا ہے نہیں۔ اس نے کہنا ہے جب امام ابو حنیفہ نہیں تھے تو حضور کے دور میں فقہ حنفی کیسے دی؟ آپ ذرا پہلے ایک سوال کریں، آپ اس سے یہ بات پوچھو کہ یہ جو صحیح بخاری لکھی ہے حضرت امام بخاری نے، اس کے اندر کیا ہے؟ وہ کہے گا جی حدیثیں۔ آپ نے کہنا کس کی؟ وہ کہے گا اللہ کے نبی کی۔ اسے کہنا یہ صحیح بخاری اللہ کے نبی کے دور میں تھی نا؟ بھئی بخاری میں حدیثیں ہیں نا، حدیثیں کون سی ہیں؟ نبی پاک کی، تو نبی پاک کے دور میں نہیں تھی؟ بولتے جاؤ نا۔ اسے کہنا یہ حدیثیں نبی پاک کے دور میں تھی؟ وہ کہے گا جی تھی۔ آپ نے پوچھنا امام بخاری بھی تھے؟ وہ کہے گا نہیں۔ آپ نے کہنا جب امام بخاری نہیں تھے تو یہ بخاری والی حدیثیں کیسے ہے؟ وہ تمہیں کہے گا جی حدیثیں نبی کے دور میں تھی، لکھ کے امام بخاری نے دی ہے۔ آپ نے کہنا فقہ حنفی اللہ کے نبی کے دور میں بھی تھی، نکال کے ابو حنیفہ نے دی ہے۔ حدیثیں نبی کے دور میں تھی، لکھ کے امام بخاری نے دی ہے۔ فقہ اللہ کے نبی کے دور میں تھی اور نکال کے امام ابو حنیفہ نے دی ہے۔ توجہ، میں اس کی مثال دیتا ہوں تو کہ بات اچھی طرح آپ کے ذہن میں آئے۔ میں ایک دو مثالیں سمجھا دیتا ہوں، آپ ان مسئلہ ذہن میں رکھ لیں۔ ایک دو مثالیں وہ جو آپ کے معاشرے میں پیش آ رہی ہیں۔ نمبر ایک مسئلہ، بزرگ آپ کے اسپتال داخل ہو گئے، ڈاکٹر نے آپ کو کہا 2 بوتل خون لاؤ۔ آپ نے پوچھا کیوں؟ آپ نے کہا جی کیوں؟ تو ڈاکٹر نے کہا آپ کے ابو جان کو خون چڑھانا ہے، اگر خون نہ لگایا تو ڈیتھ ہو جائے گی۔ آپ پہلے گئے ہیں ان کے پاس، پہلے کن کے پاس؟ ان کے پاس۔ شیخ صاحب ایک بات تو بتائیں، مولانا صاحب مسئلہ بتائیں، میرے ابو جان کو اسپتال داخل کرایا، ڈاکٹر کہتے ہیں 2 بوتل خون کی لاؤ، قرآن یا حدیث میں ہے کہ والد بیمار ہو تو اس کو خون لگائیں؟ مولوی صاحب نے کہا میں حدیثیں دیکھتا ہوں۔ انہوں نے بخاری، مسلم، ترمذی، سنن نسائی، ابن ماجہ، سیاستہ، ابو داؤد کتابیں کھول لی۔ اس نے کہا جاؤ ڈاکٹر سے جا کے کہہ دو تیرے ابو کا تھوڑا سا خون نکال لے۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا حدیث میں ہے اللہ کے نبی حجامہ کرواتے تھے۔ حجامہ سمجھتے ہو؟ بچنے حجامہ کرواتے تھے، حجامہ لگوانے سے خون نکلتا ہے یا چڑھتا ہے؟ بتاؤ، مسئلہ سمجھ آ رہا ہے؟ حضور کے دور میں حجامہ صحابہ کرواتے یا نہیں؟ سنت ہے یا نہیں؟ تو حجامے میں خون نکلتا ہے یا چڑھاتے ہیں؟ اس نے کہا بیٹا میں نے حدیثیں پڑھی ہے، اس میں یہ تو آتا ہے مریض کا خون نکال لو، کسی حدیث میں نہیں ہے مریض کو خون دے دو، تو ڈاکٹر سے کہو تھوڑا سا خون اور نکالے۔ اس نے کہا باپ مر جائے گا۔ اس نے کہا پھر میں کیا کروں؟ جب حدیث میں نہیں تو میں کیسے فتویٰ دوں؟ میں تو قرآن حدیث کا پابند ہوں، جو کام نبی صحابہ نہ کریں میں کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ بندہ پوچھتا ہے مفتی صاحب، حضرت صاحب ادھر تو مفتی ہوتے ہی نہیں ہے، شیخ صاحب مجھے بتاؤ میں حنفی عالم کے پاس چلا جاؤں، دیوبندیوں کے پاس چلا جاؤ، دار الافتاء میں فتویٰ لے لوں؟ اس نے کہا ادھر نہ جانا۔ اس نے کہا کیوں؟ وہ تجھے مسئلہ بتائیں گے جو حدیث میں نہیں ہے، تو تقلید کرے گا، تقلید کرنے سے بندہ مشرک ہو جاتا ہے، تیرا ایمان ختم ہو جائے گا۔ وہ کہتا ہے مولوی صاحب بتاؤ میں کیا کروں؟ اگر تمہارے پاس ٹھہرو میرے ابو کی جان جاتی ہے، اگر ان سے مسئلہ پوچھو تو میرا ایمان جاتا ہے، اب میں ایمان بتاؤں یا باپ کی جان بچاؤں؟ بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہمارے پاس آیا مولانا صاحب مسئلہ بتاؤ، والد صاحب اسپتال میں داخل ہیں، ڈاکٹر نے خون مانگا دے دوں؟
ہم نے کہا دے دو. اس نے کہا کہاں لکھا ہے؟ ہم نے کہا حدیث میں ہے. کیا جی؟ وہ کہتے ہیں حدیث میں نہیں ہے. میں نے کہا حدیث کی تہ میں تھا، اسے نظر آیا نہیں ہے. جس طرح زمین میں پانی ہوتا ہے ہر کسی کو نہیں پتا، انجینئر کو پتا ہوتا ہے. حدیث کی تہ میں مسئلہ ہوتا ہے، ہر کسی کو نہیں پتا، فقیہ کو پتا ہوتا ہے. زمین کی تہ سے پانی جو نکال لے اسے انجینئر کہتے ہیں، اور جو حدیث کی تہ میں چھپا مسئلہ نکال لے اسے فقیہ کہتے ہیں. میں نے کہا زمین کی تہ میں پانی ہے، نظر نہیں آ رہا، انجینئر آلہ لگائے تو پتا چلتا ہے یہاں زمین میں کتنا گہرا پانی ہے، معلوم کر لے گا. حدیث میں ہے. میں نے کہا بالکل ہے. کہتا جی کون سی حدیث؟ میں نے کہا یہ پچھڑے والی حدیث. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پچھڑا لگوا لیتے تھے، صحابہ لگا لیتے تھے. کہا جی اسے تو خون نکلتا ہے. میں نے نکالنے کا نہیں، میں نے دینے کا پوچھا ہے. میں نے کہا اچھا اپنا خون نکالنا جائز ہے؟ کہتا جی جائز ہے. میں نے کہا پھر یہ شیعہ محرم میں ماتم کرتا ہے وہ بھی تو خون نکالتا ہے نا، وہ جائز ہے؟ کہتے ہیں نہیں. تو میں نے کہا وہ جو خون نکلا تو جائز تھا، یہ خون نکلا تو ناجائز ہے. تو وہ جائز کیوں ہے، یہ ناجائز کیوں ہے؟ مجھے بتانا. اب تجھے تو سمجھ نہیں آنی. میں نے کہا بات سمجھنا، خودکشی کرنا حرام ہے چونکہ امانت خدا کی ہے. جسم سے خون نکالنا حرام ہے، امانت خدا کی ہے. خدا کی ملک میں بندہ تصرف نہیں کر سکتا، نہ اپنی جان ختم کر سکتا ہے، نہ اپنے عضو کو ختم کر سکتا ہے، نہ اپنا خون برباد کر سکتا ہے. جس نے چہرے کو پیٹا ہے خدا کی امانت کے اندر اس نے دخل دیا ہے. جس نے خون نکالا ہے جس نے خدا کی ملک میں دخل دیا ہے. اگر خودکشی کی ہے اس نے خدا کے مملوک میں تصرف کیا ہے، یہ حرام ہے. اور جی یہ پچھنا، میں نے کہا وہ تو پچھنا اس لیے نہیں لگا خدا کے جسم کو ضائع کرنا، اس لیے لگا خدا کے دیے ہوئے جسم کو بچانا ہے. نہیں سمجھا؟ یہ جو ماتم ہے نا محرم کا بھئی، یہ تو جسم کے خون کا ضیاء ہے. اور یہ جو حجامے کا خون ہے یہ ضیاء نہیں ہے، یہ جسم بچانے کے لیے ہے. میں نے کہا پتہ یہ چلا کہ جب جسم کا بچانا مقصود ہو تو پھر خون نکالنا جائز ہے، ویسے تو خون نکالنا بھی حرام ہے. میں نے کہا پتہ یہ چلا اصل بچانا ہے جان کو، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جان بچتی کیسے ہے. اس دور میں خوراک خالص تھی، خون بڑھ جاتا تھا، کچھ نکال لیتے تو جسم بچ جاتا تھا. اب خوراک ناقص ہے، اب خون اگر نکال لے تو جان تباہ ہوتی ہے، اگر خون دے دے تو جان بچ جاتی ہے. اصل مسئلہ جان کو بچانا ہے. کبھی جان بچتی ہے خون کو لینے سے، کبھی جان بچتی ہے خون کو دینے سے. وہاں حجامہ ہوتا تھا جان بچانے کے لیے، آج خون دینا ہے جان بچانے کے لیے. تو نے یہ دیکھا ہے نبی نے حجامہ کرا کے خون نکالا ہے، فقیہ نے دیکھا کیوں نکالا ہے، پتا چلا کہ جان بچانی مقصود ہے تو اب خون دینا ہے چونکہ جان بچانی مقصود ہے. اگر جان بچانی نہ ہو تو خون دینا بھی جرم ہے، جیسے ماتم میں دیتا ہے. اگر خون جان بچانی مقصود ہو تو خون نکالنا جائز ہے جیسے حجامے میں نکالتا ہے. میں نے کہا پتہ یہ چلا کہ جان بچانی مقصود ہے. کبھی جان بچتی ہے خون نکالنے سے، کبھی بچتی ہے خون دینے سے. تو جس حدیث میں خون دینے لینے کا ذکر ہے اسی سے پتہ چلتا ہے کہ خون دینے کا بھی ذکر ہے. ہم نے کہا حدیث میں موجود ہے جب اپنے والد کو خون دے دو کیونکہ مقصود جان جو بچانی ہے. ادھر تو گیا تھا تو پریشان تھا کہ جان نہیں بچتی، ادھر حنفیت کے پاس آیا ہے تیرے باپ کی جان بھی بچی ہے، تیرا ایمان بھی بچا ہے. تیرے باپ کی جان بھی بچی ہے، تیرے باپ کا ایمان دونوں بچ گئے کہ نہیں بچ گئے؟ اب بتاؤ، ہم نے کہا والد کو خون دے دو، ہم نے حدیث پیش کی یا نہیں؟ بولو نا، ابھی پیش کی ہے نا. تمہیں نہیں سمجھ آئے گی، میں ذرا اور وضاحت کرتا ہوں پھر تمہیں پتہ چلے ہم حدیث کیسے پیش کرتے ہیں. توجہ رکھنا. حضرت ایک عورت کو بغداد میں مسئلہ پیش آ گیا. مسئلہ اس کو یہ پیش آیا، عورت فوت ہو گئی ہے. اب فوت شدہ عورت کو غسل مرد نے دینا ہے یا عورت نے؟ ادھر جاؤ ان سے پوچھو مسئلہ، انہیں کہنا مرد دے سکتا ہے. پوچھ لو مسئلہ.
ہم پہ اعتماد نہیں ہے تو پوچھو. وہ کہتے جی دے سکتا ہے. مجھے ایک شخص کہنے لگا حضرت علی نے زہرا کو غسل دیا ہے, ہم کیوں نہیں دے سکتے؟ میں نے کہا کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ کہا جی روایات میں ہے. میں نے کہا نہ, حضرت زہرا کو غسل حضرت علی نے نہیں دیا, یہ تو اسماء نے دیا ہے. حضرت علی پانی لاتے تھے اور پیش کرتے تھے, غسل عورت دیتی تھی. جن روایات میں نے علی نے غسل دیا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ غسل دینے میں علی نے تعاون کیا ہے. نہیں سمجھے؟ اب میں آپ کے شہر آیا ہوں, مجھے آپ سے پوچھو جی مولانا صاحب آپ کو کون لایا ہے؟ میں نے کہا ڈرائیور. لوگ نا مولوی صاحب جھوٹ بول رہے ہیں, وہاں روہیلا تک تو ہم لے کر آئے ہیں. اور بھئی تم لے کر نہیں آئی, تم نے صرف مجھے راستہ دکھایا ہے, تم نہیں لائے. حضرت علی نے غسل نہیں دیا, علی پانی لے کے تعاون کرتے تھے. تعاون اور ہوتا ہے, غسل دینا اور ہوتا ہے. حضرت علی پہ تہمت مت لگاؤ, حضرت علی کو یوں بدنام مت کرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. علی ہمارا ایمان ہے, علی ہمارا. امام احمد بن حنبل حضرت علی کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ خلافت نے علی کو زینت نہیں دی, خلافت کو علی نے زینت دی ہے. خلافت نے علی کو زینت نہیں دی. جب خلافت نہیں تھی علی تو تب بھی علی تھا. حضرت علی نے خلافت کو زینت بخشی ہے. میں بتا سمجھا رہا تھا, توجہ. عورت آ گئی, مسئلہ کیا پوچھا؟ عورت فوت ہو گئی ہے, جس عورت نے غسل دینا ہے وہ عورت بھی ناپاک وجود والی ہے, غسل دے سکتی ہے کہ نہیں؟ محدثین بیٹھے ہیں, کئی لاکھ حدیثیں یاد ہے. کہا ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. کیا جی کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیا کسی حدیث میں ہے ہی نہیں, ہم کیا جواب دیں؟ اس عورت نے کہا جی مسئلہ پیش آ گیا, میں کیا کروں؟ کہا وہ سامنے فقی ابو ثور بغدادی بیٹھے, اس سے پوچھو. فقی ابو ثور سے پوچھا, اس نے کہا غسل دے سکتی ہے. محدثین نے پوچھا کیا کہتے ہیں؟ کہا جی مفتی صاحب نے کہا دے سکتی ہے. اس نے کہا دلیل پوچھی ہے؟ کہا جی ہمارا مزاج نہیں ہے, ہم تو اعتماد کرتے ہیں, کیا دلیل پوچھ رہی ہے؟ ذرا پوچھ تو صحیح نا. دلیل پوچھی ہے. فقی ابو ثور پر مانے لگے, حدیث مبارک میں ہے. اس نے کہا جی وہ تو کہتے ہیں حدیث میں. محدثین نے کہا کوئی حدیث ہمارے علم میں نہیں ہے, حدیث تو پوچھنا. اب فقی ابو ثور کو دیکھنا, فرمانے لگے حدیث سے ثابت ہے. کہا جی وہ کیسے؟ کہتے ہیں امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے رسول اللہ مسجد نبی میں اعتکاف فرما ہوتے, حضور کا جی چاہتا میں نبی کی زلفوں کو دھو دوں, حضور کا جی چاہتا نبی کے سر مبارک کو دھو دو. میرا کمرہ نبی کی مسجد کے متصل ساتھ ہے, اندر سے کھڑکی ہوتی, حضور مسجد میں بیٹھ جاتے, یہ اپنے سر مبارک کو پیچھے کھڑکی سے میرے کمرے میں نکال لیتے, حضور مسجد میں ہوتے, میں مسجد سے باہر ہوتی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں مبارک کو دھوتی, وانا حائض, اور میں ماہواری کی حالت میں ہوتی. فقی ابو ثور نے کہا اگر امی عائشہ اس حالت میں نبی کے سر کو دھو سکتی ہے تو ناپاک وجود والی عورت میت عورت کو غسل بھی دے سکتی ہے. ایک مسئلہ موجود تھا, تجھے نظر نہیں آیا, فقیر نے نکال کے دے دیا ہے. توجہ رکھنا, یہ میں دو چار مثالیں دے کے بتاؤں گا حضور کے دور میں فقہ حنفی کیسے موجود تھی. چلیے ایک اور مسئلہ پوچھا, مولانا صاحب ایک مسئلہ تو بتاؤ. پہلے ان سے پوچھا. کن سے؟ وہ ان کا معنی سمجھ رہی ہو نا, پہلے ان سے پوچھا ایک مسئلہ تو بتائیں. کیا مسئلہ ہے؟ ہمارے کچھ رشتے دار رہتے ہیں انگلینڈ میں, امریکہ, یورپ میں رہتے ہیں. ہمارا گھر مظفر گڑھ میں ہے, ہماری برادری ایک ہے, ہم جو ان سے رشتہ لینا ہے, لڑکا ہمارا مظفر گڑھ میں ہے, ہماری بھتیجی ہے وہ انگلینڈ میں ہے. اب یہ وہاں جا نہیں سکتا, وہ وہاں سے آ نہیں سکتی, پہلے نکاح ہوگا, پہلے پیپر بنیں گے تو پھر یہ جائے گا. اب بتائیں ٹیلی فونک نکاح جائز ہے کہ نہیں؟ تو نہ دسنا, میں دساں گا, میں دساں گا. بتائیں ٹیلی فونک نکاح جائز ہے کہ نہیں؟ مولوی صاحب نے کہا نہیں. پوچھا جی کیوں نہیں؟ بھئی حدیث میں نہیں ہے, اس دور میں تو ٹیلی فون تھے ہی نہیں. جب نبی نے ٹیلی فون کا نکاح نہیں پڑھایا, میں کیسے کہہ دوں جائز ہے؟ اب لڑکا بڑا پریشان ہے. آپ نے ناراض نہیں ہونا, میں آپ کے معاشرے کی بات کہہ رہا ہوں, معاشرے کی. ہم اسی ماحول میں رہتے ہیں نا, ہم کالجوں سے سکولوں سے مولوی بڑھے ہیں, جٹ اور ذمہ دار ہیں, اس کے بعد مولوی بڑھے ہیں. اللہ کا شکر ہے میں اپنے گاؤں کا نمبردار ہوں, میں جٹوں کو بھی سمجھتا ہوں, مولوی کو بھی سمجھتا ہوں. ہم اس معاشرے کے لوگ ہیں نا. اب لڑکا بڑا پریشان, بھی کی پریشانی ہے؟ بچہ پھر حنفیوں سے پوچھ لوں,
انہوں نے کہا نہ، کیوں؟ حنفیوں کے پاس حدیث تو ہے نہیں، وہ تو بغیر حدیث کے مسئلہ بتائیں گے، تم تقلید کرو گے تو مشرک ہو جاؤ گے۔ اس نے کہا مولانا صاحب پھر کیا کرو؟ کہا ان سے مسئلہ نہ پوچھنا، ایمان چلا جائے گا۔ اس نے کہا مولوی صاحب آپ سے پوچھو تو جان چلی جائے گی۔ سمجھ آئی؟ ابھی والی جان ہو رہے، انگلینڈ والی جان ہو رہے، وہ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس نے کہا ان سے مسئلہ پوچھو تو پھر ایمان، اور آپ سے پوچھو تو پھر اب میری جان کا بھی مسئلہ ہے، میرے ایمان کا مسئلہ ہے، بتاؤ حضرت میرا ایمان بھی بتاؤ، میری جان بھی بچاؤ۔ ہم نے کہا کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارے پاس آیا، مولوی صاحب مسئلہ بتاؤ، توجہ۔ ہم نے کہا یہاں ٹیلی فونک نکاح کرو، کاغذات بناؤ اور چلے جاؤ۔ اور یہ ٹیلی فونک نکاح نبی کے دور میں تھا؟ میں نے کہا نہیں تھا۔ اب کیسے ثابت ہوا؟ میں نے کہا اگر تو مظفر گڑھ میں ہے، جس سے تیرا نکاح ہے وہ بھی مظفر گڑھ میں ہوتی، اس نے مسجد میں آ کے تم دونوں نے ایجاب و قبول کرنا تھا۔ اس نے کہا جی نہیں۔ تو میں نے کہا نکاح کیسے ہونا تھا؟ کہا جی اس نے گھر میں رہنا تھا اور اس کے ابو نے آ کے ایجاب و قبول کرنا تھا، وکیل بن کے کرنا تھا۔ میں نے کہا پتا چلا اگر مظفر گڑھ میں ہوتی، اس نے نکاح کی مجلس میں پھر بھی نہیں آنا تھا، اس کے وکیل نے آنا تھا۔ وہ انگلینڈ میں ہے، اپنے ابو کو کہہ دے وکیل بن کے نکاح کرا دو، وہ انگلینڈ میں ٹھہرے، چچا جان کو وکیل بنا کے نکاح کرا دے۔ اگر مظفر گڑھ میں ہوتی تب بھی وکیل نے آنا تھا، اگر انگلینڈ میں ہو تب بھی وکیل نے آنا ہے، اس نے خود تو نہیں آنا۔ اور وکالت کے ساتھ نکاح ہوتا ہے یا نہیں؟ تو اس نے کہا ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا اس کو انگلینڈ رہنے دے، ٹیلی فون کے باپ وکیل بنا لے، تیرا باپ مجلس میں بیٹھے، نکاح ہو جائے گا۔ میں نے کہا ادھر جا، تو یا ایمان ہے یا جان ہے، اگر مسئلہ ادھر بوئی، تیرا ایمان بھی تیرے پاس، تیری جان بھی تیرے پاس۔ یہ بات غلط ہے یا ٹھیک ہے؟ مجھے پتا ہے وہ تعجب ہوگا، لیکن آپ کے تعجب ہونے سے مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم نے تو مسئلہ کھول کھول کے بیان کرنا ہے نا، اس لیے کہ ان بابو نے نہیں پھنسنا تو تم لڑکوں نے ہے۔ غیر مقلد بوڑھے کو نہیں پھنساتا، نوجوان پہ محنت کرتا ہے، کالج کے لڑکے پہ محنت کرتا ہے۔ توجہ رکھنا، میری بات پہ ناراض نہ ہونا۔ وجہ یہ بوڑھے کے پاس دلیل نہ بھی ہو نا، اس کو بدل کوئی نہیں سکتا۔ کسی نے کہنا ہے بھی مولوی صاحب کو پوچھ، مولوی بدل گیا میں بدل جاؤں گا، مولوی نہ بدلے سی مولوی دے پیچھو ہوں۔ اور لڑکے نے کہنا اللہ ہمارے مولوی کو زیادہ آتا ہے، میں اسلامیات نہیں پڑھیا، میں اردو نہیں ہوندی، میں پنجابی نہیں سمجھتا، میں دلیل کا مطالعہ نہیں کر سکتا۔ اب یہ فوراً کھسک جائے گا، بوڑھا نہیں بدلتا بیٹا تو بدلتا ہے، اس لیے میں تیری زبان میں تجھے مسئلے سمجھا رہا ہوں۔ تو گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہم تجھے سمجھا رہے ہیں کہ تجھے مسئلہ سمجھے، تو نے بدلنا نہیں ہے۔ ادھر ایمان بھی ہے، ادھر تیرے ایمان کا بھی تحفظ ہے، تیری جان کا بھی تحفظ ہے، تو دونوں کو ہم بچا رہے ہیں۔ میں بات کیا سمجھا رہا تھا؟ اس نے پوچھا فقہ حنفی اللہ کے نبی کے دور میں تھی؟ آپ نے کیا جواب دیا؟ بولو نا۔ اس نے پوچھا امام ابو حنیفہ بھی تھے؟ کیا جواب دیا؟ نہیں۔ اس نے کہا جب امام نہیں تھے تو فقہ کیسے؟ میں نے پہلے جواب دیا نا، اس سے پوچھو بخاری میں جو حدیثیں ہیں یہ نبی کے دور میں تھی، وہ کہے گا جی تھی۔ آپ اس سے فوراً پوچھو امام بخاری بھی تھے، وہ کہے گا جی نہیں۔ آپ کو جب امام بخاری نہیں تھے تو بخاری کیسے؟ وہ کہے گا حدیثیں اس وقت بھی تھی لیکن امام بخاری نے دی ہے۔ آپ نے کہنا پھر فقہ اس وقت بھی تھی، نکال کے ابو حنیفہ نے دی ہے، نکال کے ابو۔ چلو اس سے بھی آسان مثال سمجھو، آپ دیہات کے لوگ ہیں، آپ نے کہنا ہے نہ انگلینڈ شادی ہوگی نہ مسئلہ سمجھ آئے گا، مولوی کو ساڑا مسئلہ ڈسانا۔ ہمارے مسئلے پہ بات کر، چلے میں آپ کے مسئلے پہ بات کرتا ہوں۔ آپ بظاہر باہر گئے ہیں، آپ ڈیرا کہتے ہیں، ہم تو ڈیرا کہتے ہیں جب بھینسیں بدی ہوتی ہیں۔ آپ ڈیرے پہ گئے ہیں، آپ نے بھینس کا دودھ نکالا ہے، بھینس کا دودھ دوہا ہے، آپ نے اس کو برتن میں رکھا، گڈوی میں، کٹورے میں، کوئی بھی آپ نام لیتے ہوں گے، اس میں رکھا ہے۔ آپ دوسری بھینس کا دودھ نکالنے کے لیے گئے، پیچھے آئے تو اس میں 10 مچھر پڑے ہوئے ہیں۔ اب آپ بڑے پریشان، بھئی یہ دودھ پاک ہے نہ پاک ہے، پینا چاہیے کہ پینا نہیں چاہیے، بڑے پریشان ہیں۔ ادھر آپ نے دودھ تھا، وہ گھر میں آپ کی گھر والی کے پاس ہے، اس نے دودھ کو گرم کیا ہے، اس سے اس نے ملائی نکالی ہے، پھر اس نے اس کا مکھن بنایا ہے، اس کو گرم کر کے اس نے دیسی گھی نکالا، وہ اس نے گھی رکھا ہوا تھا دیچکی میں، ہم سائے کے گھر گئی ہے،
बीमार थी, बीमार पुरुषी के लिए, अपनी सहेली क्या गई है उसकी इयादत के लिए, कोई फौत हो गई ये गई है ताजियत के लिए, वापस आई तो उस देचकी के अंदर 10 चींटियां पड़ी हुई है। अब ये भी परेशान है ये दूध पाक है या नापाक है। इधर चौधरी और मलक साहब परेशान है ये दूध पाक है या नापाक है। उधर पहले चला जा भाई बताओ हमारे दूध का क्या बनेगा, हमें हदीस पढ़ के दिखाओ, मच्छर मौजूद है। वो कहता है मैं नहीं निकलता, हदीस पढ़ोगे तो निकलूंगा। इधर घर में जा, वो चींटी पड़ी है, वो चींटी कहती है मैं घी से नहीं निकलती, हदीस पढ़ो तो निकलोगी। उधर मौलवी साहब कहते हैं मेरे पास हदीस मच्छर की नहीं है, मेरे पास हदीस चींटी की नहीं है। वो पूछेगा फिर मुझे बताओ मैं क्या करूं, ये घी गिरा देना चाहिए, मुझे बताओ दूध को गिरा दो मैं क्या करूं। न खालिस दूध मिलता है न खालिस घी मिलता है, कितनी मेहनत से दूध और घी तैयार किया है ये चींटी और मक्खन मच्छर ने बर्बाद किया। मौलवी साहब मसला बताओ। बोलने का हदीस तो है नहीं, मेरे मैं क्या करूं, अगर तेरे दूध में मक्खी गिर जाती मैं मसला बता देता, अगर तुम्हारे यहाँ ये घी में मक्खी गिर जाती मैं मसला बता देता, क्योंकि हदीस में मक्खी का मसला मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम्हारे खाने में मक्खी गिरे मक्खी को निकाल लो, अगर पानी इस्तेमाल करना चाहो तो कर सकते हो, दूध करना चाहो तो कर सकते हो, घी करना चाहो तो कर सकते हो, वजह ये पाक है। देखो मक्खी होती मैं मसला बता देता, मच्छर का मसला हदीस में नहीं है, ये चींटी का हदीस में नहीं है, मैं क्या करूं। उसने कहा फिर हनफी के पास चला जाओ। उसने कहा ना ना उधर न जाना, वो तो कयास करके तुझे मसले बताएगा, वो तो तुझे शिरक में मुब्तला कर देगा, उधर न जाना ईमान जाएगा। उसने कहा मौलवी जी इधर जाओ तो ये देखो पाक दूध जाता है, ये नूर बर्बाद होता है, उधर जाओ तो ईमान तबाह होता है। अब वो चला आया, हमें कहते हैं मसला बताओ। हमने कहा तुम दूध भी इस्तेमाल करो, मच्छर निकालो, दूध इस्तेमाल कर लो, ये चींटियां निकालो और घी इस्तेमाल कर लो। हदीस कहाँ मौजूद है? हमारे इमाम ने कहा हदीस तो मौजूद है, हजरत हदीस मच्छर की। फिर मैं हाँ हाँ मच्छर की भी है। वो कहता नहीं है, पर मैं उसे नजर नहीं आता, मुझे नजर आ गया मैं तुम्हें बता देता हूँ। हदीस कौन सी है? हमारे इमाम ने फरमाया ये जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर खाने में मक्खी गिर जाए मक्खी निकाल ले और खाना खा ले, ये नबी ने खाने की इजाजत क्यों दी है? हमारे इमाम ने फरमाया वजह ये है कि मक्खी की रगों में गर्दश करने वाला खून मौजूद नहीं है। ये मसला मक्खी का नहीं है, मक्खी का तो नाम लिया है, मसला हर वो छोटे जानवर का है कि जिसकी रगों में गर्दश करने वाला खून मौजूद ना हो। जरा मच्छर को देखना, इसकी रगों में गर्दश करने वाला खून मौजूद है। हमने कहा जी नहीं है। जरा चींटी को देखो ना, इसकी रगों में गर्दश करने वाला खून है। हमने कहा नहीं है। फिर इमाम अबू हनीफा ने फरमाया जो हुक्म मक्खी का है वही मच्छर का है, जो हुक्म मक्खी का है वही चींटी का है, जो दलील उसकी थी वही दलील इसकी है, जो वजह उसकी है वही वजह इसकी है। देख मसला तुझे आज पेश आया लेकिन हदीस की तय में था या नहीं था ना? निकाल के किसने दिया? ये मच्छर तो आज गिरा है लेकिन इमाम ने मसला निकाल के दे दिया। मैं इसलिए बता रहा था फिका हनफी अल्लाह के नबी के दौर में थी लेकिन निकाल के इमाम आजम अबू हनीफा ने दी है। आपके शहर का नाम मुजफ्फरगढ़ है, इलाके का नाम माड़ा है, आपके यहाँ मस्जिद मौजूद होगी, आपका घर मौजूद होगा। तवज्जो रखना, मैं एक मिसाल देता हूँ। भाई आपका घर है, इस घर को बने 10 साल हुए तो आपने पानी निकाला, आपने वजू किया, आपने गुस्ल किया। मुझे ईमान से बताओ जब तक ये घर नहीं बना पानी जमीन में था या नहीं? बोलो। निकाला कब है? जब मकान बना है। पेट्रोल पहले भी था, निकाला आज है। डीजल पहले भी था, निकाला आज है। कोयला पहले भी था, निकाला आज है। गैस जमीन में पहले भी था, निकाला आज है। मसले हदीस की तय में पहले भी थे, निकाले इमाम अबू हनीफा ने है। तो जिस तरह हदीसें पहले थी लिख के बुखारी ने दी है, मसले तय में मौजूद थे, दिखाए इमाम अबू हनीफा ने है। हम बुखारी को भी मानते हैं, इमाम अबू हनीफा को भी मानते हैं। अब बताओ ये अकमल तो के खिलाफ तो नहीं है ना? जब अल्लाह ने जमीन पैदा की थी नीचे पानी भी रख दिया था, लेकिन निकला अब है। जब नबी की हदीसें आई हैं मसले नीचे रख दिए थे, इमाम हनीफाए हैं तो मसले निकल गए हैं। मैं समझाने के लिए कहता हूँ, वक्त बहुत कम है क्योंकि मुझे अच्छी तरह एहसास है असर की नमाज का वक्त बहुत थोड़ा होता है। मैं पहले भी इनसे कह रहा था
اللہ گواہ میں اتنا لمبا سفر کرتا ہوں، میرا دل ہوتا ہے میں کھل کے بات کروں، کھل کے مسئلہ بیان کروں، لیکن الجھن کیا ہوتی ہے، وہ بیان کرتے کرتے وقت تھوڑا رہ جاتا ہے، پھر میری باری آتی ہے۔ اب مجبوری ہے نماز کو کراہت سے بچانا، مجبوری ہے نماز کا اہتمام کرنا، کسی نے وضو کرنا ہوگا، نماز پڑھنی ہوگی۔ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ جلسوں کی وجہ سے نمازیں برباد کریں، پھر ہمارے جلسوں کا فائدہ کیا ہے؟ اس لیے مجھے مجبوراً پھر بیان کو کم کرنا پڑتا ہے۔ میں گزشتہ سال بھی ان کی خدمت میں عرض کی تھی، میں نے اس وقت پھر خدمت میں عرض کی ہے، بھائی میں اتنا لمبا سفر کرتا ہوں، میری خواہش ہوتی ہے کہ میں مسئلہ سمجھاؤں، میری خواہش نہیں کہ میں لمبا بیان کروں۔ لمبا بیان کرنے مجھے دقت ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہوتی ہے، لیکن مسئلہ درمیان میں پورا نہیں ہوتا تو بات الجھن میں چلی جاتی ہے۔ میں صرف ایک بات کے لگو توجہ رکھنا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ نبی کے دور میں تھی یا نہیں؟ یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ الیوم اکملت لکم کے خلاف تو نہیں ہے نا؟ یہ دین کے کامل ہونے کے خلاف تو نہیں ہے نا؟ تو کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ اور جی فقہ بعد میں آئی ہے، حدیث پہلے ہے۔ ہم نے کہا جب زمین بنی ہے نیچے پانی بھی ہے، جب حدیث آئی ہے تہ میں مسئلے بھی ہے۔ پانی کی ضرورت آج پڑی تو نکلا آج ہے، جب مسئلے کی ضرورت پڑی ہے امام ابو حنیفہ نے نکال کے دے دیا ہے۔ امام ابو حنیفہ مسئلے بناتے نہیں ہیں، بنائے اللہ کے نبی نے تھے۔ امام ابو حنیفہ نے مسئلے بتائے ہیں، بنانا اور ہے، بتانا اور ہے، بنانا اور ہے، بتانا اور ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق دے۔ چلے میں ایک بات اور کہہ لیتا ہوں، ابھی تھوڑا سا وقت ہے، ابھی تو سورج کافی ہے۔ ایک بات اور سمجھو، ہمارے امام کہاں پیدا ہوئے؟ کوفہ۔ بولو کہاں پیدا ہوئے؟ کوفہ۔ ہمارے اوپر ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ دیکھو تمہارا امام مکہ کا نہیں ہے، تمہارا امام مدینہ کا نہیں ہے، توجہ رکھے، تمہارا امام کہاں کا ہے؟ بولیے نا کہاں کا ہے؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں جب تمہارا امام کوفہ کا ہے، مکہ اور مدینہ کا کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا بات اچھی طرح سمجھو، یہ مکہ اور مدینہ کا کیوں نہیں ہے اور کوفہ کا کیوں ہے؟ توجہ رکھے ذرا، آپ ادھر دیکھیے، چٹیں چلتی رہے گی، میں سمجھا رہا ہوں۔ اگر کوئی تم سے پوچھے امام کہاں کا ہے تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ کہاں کا ہے؟ بولو نا کیا کہنا ہے؟ اور اونچی آواز سے کیا کہنا ہے؟ کوفہ۔ آپ نے جھجکنا نہیں ہے، سینہ تان کے کہنا ہے، آپ نے کہنا ہے ہمارے امام کو مکہ کا نہیں کوفہ کا ہونا چاہیے تھا، ہمارے امام کو مدینہ کا نہیں ہمارے امام کو کوفہ کا ہونا چاہیے تھا۔ وہ لوگ کہیں گے بڑے تعجب کی بات ہے، لوگ مکہ مدینہ کی بات کرتے ہیں اور تم کہتے امام کوفہ کا ہونا چاہیے تھا۔ آپ نے کہنا جی ہاں۔ وہ پوچھے وجہ کیا ہے؟ آپ نے کہنا وجہ یہ ہے ایک بڑا آدمی کام کرتا ہے، جب وہ دنیا چھوڑ جائے تو چھوٹا اس کے کام کو آگے لے کے بڑھتا ہے، اور آگے کہاں سے کام لے کے بڑھتا ہے؟ جہاں پر کام بڑے نے چھوڑا ہوتا ہے، چھوٹا وہاں سے کام آگے لے کے چلتا ہے۔ میرے نبی کے بعد ان کے جانشین حضرت امام ابو بکر ہے، ان کے جانشین حضرت عمر ہے، ان کے جانشین حضرت عثمان غنی ہے، ان کے جانشین حضرت علی المرتضی ہے۔ میرے نبی کا انتقال مدینہ میں، صدیق مدینے سے کام لے کے چلا ہے، صدیق کا جنازہ مدینہ سے اٹھا، حضرت عمر کام مدینہ سے لے کے چلے ہیں، حضرت عمر کے جانشین عثمان ہے، عثمان مدینہ میں شہید ہے، ان کا کام علی مدینے سے لے کر چلے ہیں، علی المرتضی مدینہ سے چلے تو کوفے گئے ہیں، علی المرتضی کوفہ میں شہید ہوئے ہیں۔ یہ خلفائے راشدین میں پہلے حضرت ابو بکر ہے، دوسرے حضرت عمر ہے، تیسرے عثمان، چوتھے علی ہے، اور بعد میں جب امام آئے ہیں تو چوتھے امام احمد ہے، تیسرے امام شافعی ہے، دوسرے امام مالک ہے، پہلے امام ابو حنیفہ ہے۔ تو پھر میں یوں کہوں گا خلفائے راشدین میں سے آخری خلیفہ حضرت علی ہے، اور ائمہ اربعہ میں سے پہلے امام حضرت امام ابو حنیفہ ہے۔ اگر حضرت علی مدینہ میں شہید ہوتے تو امام مدینہ میں آنا چاہیے تھا، جہاں سے بڑے نے کام چھوڑا ہے وہاں سے چھوٹے نے لے کر چلنا ہے۔ اگر باپ نے مسجد بنائی ہے وہ چلا گیا، بیٹا آگے مدرسہ بناتا ہے، اس نے مدرسہ بچوں کا بنایا وہ چلا گیا، اگلا بیٹا بچیوں کا بناتا ہے، اگر وہ چلا گیا اگلا اس کے بعد کا کام شروع کرتا ہے۔ علی المرتضی شہید ہوئے کوفہ میں۔ اب مجھے بتاؤ جب خلفائے اربعہ میں سے آخری خلیفہ کوفہ میں شہید ہے، ائمہ اربعہ میں سے پہلا امام، یہ کوفہ میں پیدا ہونا چاہیے تھا، جہاں سے بڑا کام چھوڑتا ہے بعد والا وہاں سے کام لے کے چلتا ہے۔ کوفہ علی کی جائے شہادت ہے تو کوفہ میرے امام کی جائے ولادت ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ حضرت علی کہاں شہید ہوئے؟ بولو کہاں شہید ہوئے؟ تو امام کہاں پیدا ہوتے؟
پھر دوبارہ واپس تو نہیں ہونا تھا نا. جہاں سے بڑا کام چھوڑ کے چلے وہاں سے چھوٹا کام لے کے چلتا ہے. حضرت علی مدینہ میں شہید ہوتے, امام مدینہ میں آنا چاہیے تھا. علی مکہ میں شہید ہوتے, امام مدینہ میں مکہ میں آنا چاہیے تھا. چونکہ علی کوفہ میں شہید ہے تو امام بھی کوفہ میں پیدا ہوا. جہاں سے علی نے کام چھوڑا ہے امام ابو حنیفہ وہاں سے لے کر کام چلے. اس لیے میں کہتا ہوں اعتراض کی تو بات ہی نہیں ہے. آپ دل چھوٹے نہ کیا کرو, دائیں بائیں نہ ہوا کرو, پھسلا نہ کرو, مسلک نہ بدلا کرو. ضرورت پیش آ جائے اپنے نوکر ہیں ہم آپ کے, ہماری خدمات لیا کرو. اپنے خدام کو بلاؤ, ہم سے رابطہ رکھو. آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اللہ ہم سب کو اپنے عقیدے اور اپنے مسلک پہ بالکل کاربند اور پابند رہنے کی توفیق عطا فرمائے. یا مسئلہ نے پوچھا ہے اگر عورت کا پہلے سے نکاح ہو پھر اسی عورت کا بغیر طلاق کے کسی دوسرے مرد سے نکاح ہو سکتا ہے؟ نہ, جو عورت نکاح والی ہے ایسی عورت کو جب تک طلاق نہ ہو دوسرے کے ساتھ کیسے نکاح ہوگا؟ یہ تو سوچنا بھی جرم ہے. کہتے ہیں خطیب نے کہا ایسا ہی کیا لعنت اللہ علی الکاذبین. یہ بہت بڑا دھوکہ اور بہت بڑا جھوٹ ہے. جب عورت کسی کے نکاح میں ہو جب تک خامد فوت نہ ہو یا طلاق نہ ہو, طلاق بھی ہو پھر عدت پوری گزرے ورنہ تو نکاح نہیں ہو سکتا. آگے مسئلہ یہ ہے دیوبندی کی لڑکی کا نکاح مسلک اہل حدیث والے سے ہو سکتا ہے یا نہیں؟ یہ بات کان کھول کے سن لیں. اگر اہل سنت والجماعت احناف کی لڑکی ہو کسی غیر مقلد سے اس کا نکاح ہرگز نہ کریں. یہ غیرت کے بھی خلاف ہے اور اس کو انسان کو سوچنا چاہیے. آپ باپ کے دشمن کو بیٹی نہیں دیتے, امام کے دشمن کو بیٹی کیسے دیتے ہو؟ ہمیں سمجھ نہیں آتی. آپ برادری کے دشمن کو بیٹی نہیں دیتے, امام کی فقہ کے دشمن کو بیٹی کیسے دیتے ہو؟ کیا ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں اس لیے نہیں ہیں کہ ان کے پیٹ سے وہ پیدا ہوں جو ہمارے اکابر کو بکے؟ وہ تمہیں مسلمان نہیں سمجھتا, مشرک کہتا ہے, تم اپنی اس کی بیٹی دیتے ہو. کچھ خیال تو کرو نا. کبھی ہمیں لوگ پوچھتے ہیں تو جو ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے, میں نے کہا وہ مقلد کو مشرک کہتا ہے, وہ تیرا ایمان تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تجھے اس کے پیچھے نمازیں پڑھنے کی فکر پڑی ہوئی ہے. اس لیے اپنی بیٹی کبھی کسی غیر مقلد کو نہ دینا. اس کے بطن سے جس قدر لڑکے پیدا ہوں گے وہ تمہارے امام, تمہارے مسلک, تمہارے عقیدے کے خلاف ساری بک بک کریں گے اور یہ سب گناہ تمہیں ملے گا. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ بیٹھیں گے تو دعا کریں گے نا. دیکھو اتنا لمبا سفر میں نے کیا ہے اور آپ کو مجھ سے بھی جلدی ہے. آپ بیٹھیں گے تو دعا شروع کریں گے. اللہ ہم سب کو شریعت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, خطاؤں سے درگزر فرما, جائز حاجات کو پورا فرما. اے اللہ ہماری مشکلیں ختم فرما. اے اللہ ضروریات کو پورا فرما. جتنے حضرات تشریف لائے ہیں تمام کا آنا قبول فرما. اے اللہ جتنے بیمار ہیں صحت عطا فرما. مقروضوں کے قرض ادا کرنے کی اسباب پیدا فرما. اے مولا کریم ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما. قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو شفاعت نصیب فرما. اے اللہ قیامت دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما. جو خیر تیرے نبی نے مانگی ہمیں عطا فرما, جن شرور سے پناہ مانگی ہمیں محفوظ فرما. وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا